अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग विद हिस्ट्री में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम ज़फ़र। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और उमर जावेद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में करेंसी के साथ साथ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी डिस्कशन का मौजू है न्यूज़ चैनल्स और पॉलिटिकल टॉक शोज़। सर, न्यूज़ चैनल्स के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं आजकल कि ये चल पाएंगे या नहीं, आप क्या कहेंगे? न्यूज़ चैनल्स के अच्छे दिन मैं समझता हूँ बीत गए हैं। इन्होंने बहुत अच्छा वक्त देख लिया, बहुत शानदार वक्त देख लिया, अब मुश्किलात होंगी। सर एक छोटी सी बात करने की इजाज़त है? जी जी जी, बड़ी बात भी करें। नहीं सर, आपने एक्चुअली बहुत बड़े चैनल की बुनियाद रखी कुछ अर्सा पहले, और जिस तरह की शख्सियात आप ला रहे थे, जो आपके अज़ाइम दिखाई दे रहे थे हमें, उससे लग रहा था जैसे ये चैनल नंबर 1 कैटेगरी का चैनल बनेगा और छा जाएगा और ज़बरदस्त तरीके से ही ऊपर बढ़ेगा। लेकिन अभी देखने में आया है कि वो चैनल मुकम्मल तौर पर शट डाउन हो गया। आप उसके चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, तो सर ये अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी बताइए कि ये क्या हुआ, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं। इकबाल का मिसरा क्या पूरा शेर है, आह ए जिब्रील तू वाकिफ़ नहीं इस राज से, कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा सबू। आई एम ग्लैड कि मैंने इसमें भी बात बहुत ज़्यादा खोल के नहीं सामने रखी। सबसे पहले ये अच्छा किया इन्होंने बात करके, आगाज़ हम यहीं से करते हैं कि मैं एक बड़े तगड़े चैनल का अभी कल तक CEO था, और इसमें कोई शक नहीं, जिसने एक दफ़ा आप न्यूज़ देखा, आप भी उसका हिस्सा थी, आप भी हिस्सा थे। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम वही है जो मेरे साथ थी, और आप न्यूज़ एक न्यूज़ चैनल के हवाले से बहुत लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद was probably the best launch बिल्कुल at least I have ever seen in Pakistan. बिल्कुल। ऐसी स्क्रीन आपको नहीं मिलेगी कहीं, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे बड़े नाम जो आप साथ जो शुरू किया, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। छोटा नाम नहीं, मैं तो हामिद मीर से शुरू किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं हामिद मीर को आमादा कर चुका था, एग्री कर लिया, मैंने निटिग्रिटी तय कर ली थी। हामिद मीर एक छोटा नाम नहीं है। हाँ, नहीं सर, वो तो और साफत का। अपने यॉनरा में, अपनी स्लॉट में, अपने जैसे प्रोग्राम के हवाले से वो आज भी नंबर 1 है। हामिद मीर को काबू करने के बाद, जिसे उसने लफ्ज़ बड़ा दिलचस्प मुहावरा इस्तेमाल किया था कि मुझे शीशे में उतार चुके हैं आप, ये उसके अल्फाज हैं। तो फिर मैं गया नजम सेठी साहब के पास, जो उस वक्त के बेस्ट शॉट्स थे ना जो पॉसिबल हो सकते थे, वो मैंने बहुत कलील मुद्दत में खेल लिए थे। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें पलटना शुरू हो गई थी उसी वक्त। लेकिन मैं इसके साथ साथ जो मेजर क्रेडिट क्लेम करता हूँ ना, ये दूसरा तो हमारा डिस्क्रेडिट बन गया ना, क्रेडिट जो क्लेम करता हूँ दैट वाज इंडस एंड डुगडुगी, बोथ वर एक्सेलेंट एंड दे आर स्टिल डूइंग वेरी गुड। वापस आएँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है आप न्यूज़ का, ये वसाइल का मामला था, सिर्फ और सिर्फ वसाइल का मामला। न्यूज़ चैनल खूह खाता होता है, बिल्कुल, इसमें डालते जाओ। ये थैंकलेस मीडियम है, इसने कभी सैर नहीं होना, सैर चश्मी इसमें नज़र नहीं आती। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जानते हुए भी मैंने प्रीएम्प्ट क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, ये आज बात मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल वॉज नॉट माई आइडिया, आई वॉज जस्ट वन ऑफ द फॉलोअर्स। मेरा आइडिया कुछ और था। मैं अंग्रेज़ी चैनल इस तरह से लेके चलना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि जब हम एक बिल्डिंग लेंगे, चंद मेगाहर्ट्ज़ लेंगे, इतने KU बैंड लेंगे, इतने बैंड विड्थ हमारे हाथ में होगी, तो हम 7 उर्दू चैनल क्यों नहीं बना लेते? वसाइल का पूछा तो मेरे पार्टनर्स कहने लगे कि जनाब भरमार कर देंगे, और ये ठीक कह रहे थे, दोनों तीनों मेरे पार्टनर्स माशाल्लाह दे आर वंडरफुल बिजनेसमैन। वो अल्लाह ताला उन्हें और ज़्यादा तरक्कियाँ दे, और आप देखेंगे आने वाले वक्तों में, ये ज़रा थोड़ा सा ये उखियाई का मुश्किल का वक्त ये ख़त्म हो ले, दे विल डू मच बेटर दैन बिफोर। लेकिन 2-3 मेजर चीज़ें हो गई बहुत बड़ी बड़ी। नंबर 1, इमरान खान ने आते ही एक बहुत अच्छी बात की कि भी मैं मीडिया से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। बात तो बड़ी खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन हम भी लपेटे में आ गए। सफ़र हमने भी किया। क्यों? पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल एक गलत मॉडल के ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी बुनियादें सरीहन गलत हैं। ये बिजनेस मॉडल है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इश्तहार पे डिपेंड करता है। सर, तो ये ठीक कैसे हो सकता है? ये जिस दिन केबल ऑपरेटर से पैसे लेने लगा ना कि भाई तुम क्यों मुझे चला रहे हो और मुझसे ऊपर पैसे ले रहे हो, उल्टा पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होता। चुनाचे इसका मॉडल चेंज होने की ज़रूरत है।
یہ واحد ملک ہے جس میں 24 گھنٹے نیوز چینل صرف اشتہارات پہ چلتے ہیں. تو ایک تو اس کا بزنس ماڈل ٹھیک نہیں تھا. نمبر 2، بڑی عام بات، بہت سوں کو ناراضی ہوگی، تلخ لگے گی میری بات، کہ ہمارے نیوز چینلز سبسڈی پہ چل رہے تھے. اچھا، یہ آپ ویسے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں سر کہ حضور آپ کو بڑی خود سے نہیں کما رہے، یعنی ریاست سے جو ہے وہ لے رہے ہیں پیسہ، اسٹیٹ سے پیسہ لے رہے ہیں، حکومت سے پیسہ لے اس رہے ہیں. لیے کہ آپ نے انڈیا میں جو نیوز چینلز ہیں ان کا بزنس ماڈل بغور دیکھا. تقریباً ادھر چلے گئے تھے ہم بھی، بالکل. کہ حکمرانوں کے پاس اتنا کچھ تھا چھپانے کے لیے، اور میڈیا ان کی ہر آواز پہ لبیک کہتا رہا کہ جناب آپ جتنا کہیں گے ایکسپوز کریں گے، ایک آدھ آنچ زیادہ بھی ہوگی تو معافی، لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہم پھر کیسے سروائیو کریں گے. حالات بڑے مشکل ہیں، حالات مشکل ہیں تو پھر کیا کریں. خزانوں کے منہ کھول دیے گئے، دھڑا دھڑ مال مفت دل بے رحم. گزشتہ حکومتوں نے ایسی ایسی کیمپینز لانچ کی اور وہ سب کے سب میڈیا کی جھولی میں آن گرے. میڈیا موج کرتا رہا. میڈیا نے پھر اپنے اینکرز کو بھی پالا. ہم جیسے اینکرز جو بھی کل تک بمشکل سبسسٹنس لیول کا کمایا کرتے تھے، بلکہ میں تو جب اینکر بنا حالات بہت بہتر ہو چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ میرا بزنس ڈاکیومنٹریز تھا، میں تو ڈاکیومنٹری میکر تھا. جی اچھا سر، یہ آپ بہت اہم بات کر رہی ہیں، اس کو ذرا مزید ایکسپلین کیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں 20-25 سال پہلے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ صحافی وہ پھٹا پرانا کھدر کا کرتا پہن کر اور عام سا جو ہے لیونگ سٹینڈرڈ 2 روپے کی چائے پی کر خوش ہو جاتا تھا. اچھا، الیکٹرانک میڈیا آیا ہے پوسٹ 2002 کے بعد، تو سر ان صحافیوں کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھتے ہی دیکھتے اوپر چلا گیا. تو سر یہ بھی تو زوال کی وجہ ہے نا کہ اینکرز کو اتنا زیادہ نواز دینا. اس میں کوئی شک نہیں، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں میرے سے زیادہ سیلری کسی نے نہیں لی ہوگی، نہ لی ہوگی اور نہ کوئی لے سکے گا. یہ ہم نے سنا ہے سر. کیونکہ آنے والے دنوں میں نیوز میڈیا کو بہت فلرش کرتا مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا سر، لیکن اوقات میں رہنا چاہیے نا. اس کا کیا طریقہ ہے سر؟ اس کا طریقہ ہے اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھیں اور مون لائٹنگ کریں. صرف اس کام پہ ڈیپینڈ نہ کریں. میں جب کالم نگار تھا کیا میں صرف اس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا؟ ایون جب میں ورکنگ جرنلسٹ تھا میں تب بھی چھوٹا موٹا بزنس کرتا تھا، تب جا کے میری پوری پڑتی تھی. جرنلسٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے اتنے. میڈیا مالکان امیر تھے ڈے 1 سے، آج بھی ہیں. میڈیا ورکرز امیر نہیں تھے، اور چونکہ خزانے کے منہ کھول دیے گئے، کیا زرداری صاحب، کیا نواز شریف صاحب، کیا مشرف، کیا چودھریز، ہر ایک نے بڑی فیاضی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک نہیں آیا. مالکان اینڈ اینکرز، دیٹس اٹ. اینکرز کیوں؟ اینکرز آپ کے فینگز ہیں، یہ وہ دانت ہیں جو دکھا کر آپ دوسرے کو ڈراتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے پاس، یہ انہیں چھوڑ دیں گے آپ پر، پھر کچا کھا جائیں گے. تو سر یہ ریگولیٹرز نے اس حوالے سے کوئی چیکنگ نہیں کی؟ پیمرا از دا ریگولیٹر، نہیں کی، اور اس کا خمیازہ پھر آج پورا میڈیا بھگت رہا. بھگت رہے ہیں سب. ہوا یہ کہ نیچے اتنی مارکیٹ نہیں تھی پاکستان میں، وہ نیچے کیپٹل کا، اشتہاروں کا، بازار کا، مارکیٹ کا اتنا اثر نہیں تھا. لیکن ہوا کیا کہ لائسنس دیے گئے نیوز چینلز کے، عام چینلز کے، دوسرے تیسرے چینلز کے، اتنے لائسنس ہو گئے، اتنا چینلز ہو گئے. آج حال یہ ہے کہ آفتاب صاحب ہمارے سینئر ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں ایک نیوز چینل بتا دیں جو اپنی سیلریز کا جن کا بیک لاگ کلیئر ہو. بمشکل سے ایک آدھ ہوگا جس کا بیک لاگ کلیئر ہوگا. سیلریز نہیں مل رہی، ڈاؤن سائزنگ تیزی سے کی جا رہی ہے. کئی چینل تو شٹ ڈاؤن کی طرف آ چکے ہیں، اور کئیوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے شٹ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. سر ویسے وجہ کیا تھی نیوز چینلز کی اتنی بندر بانٹ کی؟ وجہ یہ کہ کسی نے شوق سے نہیں بانٹے. ریگولیٹر کو شوق نہیں تھا کہ اور لیتے جاؤ، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. انہوں نے یہی کہا کہ آپ مانگے چلے جا رہے ہو تو ہم پھر مجبوراً دے رہے ہیں. بھی تمہیں اس وقت پابندی لگانی چاہیے تھی کہ بہت ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ کیا متحمل نہیں ہو سکتا ہمارا میڈیا. لیکن سوال آپ کا بڑا اہم ہے کہ کیوں وائی نیوز چینلز؟ نیوز چینلز کے اندر ایک ایسی گدڑ سنگی ہے جس پر مرتی ہے یہ قوم، جی، اور وہ ہے نیوسنس ویلیو. جس کی کوئی پہچان نہیں تھی وہ نیوز چینل کا مالک بن گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. جس کی پہچان کوئی اور کاروبار تھا، کوئی اور بزنس تھا، دور افتادہ، کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی مائنر تھا، کوئی جیولر تھا، کوئی بہت بڑا انویسٹر تھا، کوئی بہت بڑا ڈیولپر تھا، کوئی ٹبیکو چلاتا تھا، کوئی شوگر مل تھا، ٹرانسپورٹر تھا، کوئی شوگر اونر تھا. یہ پہچان نہیں ہوتی. آپ ایک ایس ایچ او تبدیل نہیں کروا سکتے چاہے آپ
ارب پتی کیوں نہ آپ کی ہو. ورتھ نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ جب آپ کی نیوسنس ویلیو میں بھی اضافہ ہو رہا ہو اینڈ ان سم کیسز یو ہیو اسکیلٹنس ان یور کلوزٹ. ہاں آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا کر رکھا ہوتا ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے محض نیوسنس ویلیو کی نہیں, فینگز کی ضرورت ہوتی ہے کہ خبردار ادھر دھیان نہیں دینا ورنہ پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. تم میری بیک سکریچ کرو میں تمہاری بیک سکریچ کروں گا. اس کو کہتے ہیں کوئڈ پرو کو. کوئڈ پرو کو. اس کوئڈ پرو کو کے سنہری کلیے کے تحت آپ کا نیوز میڈیا چلتا آ رہا ہے. الحمدللہ میں اس کا بہت بڑا وکٹم بنا ہوں اس رکاوٹ کا. جی سر. لیکن شکر ہے پاکستان کے لیے یہ بہتری ہوگی. سر ویسے ان ٹاک شوز نے سیاسی شعور اجاگر کیا ہے؟ پوری دنیا میں تو ایسا ہی ہے. آج بھی امریکی ووٹر ٹاک شوز کو دیکھ کے گھر سے نکلتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. یورپ میں آج بھی ووٹر نیوز پیپر کو پڑھ کے ایڈیٹوریل دیکھ کر وہ کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں شعور میں اضافہ تو ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لوگوں کے پاس ایک ایکٹیویٹی آ گئی, جو آفس سے آتے ہیں لوگ, پڑھے لکھوں کی بات ہے. اربن پاپولیشن کے علاوہ یہ ٹاک شوز واک شوز کسی کی نہ ضرورت ہے اور نہ کسی کی اس پر ابھی تک نظر پڑی ہے, اور وہ بڑے خوش قسمت ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں اگر شعور میں کو بہت زیادہ اضافہ نہیں کیا تو شعور کو تھوڑا سا فائن ٹیون ضرور کیا ہے ہمارے پولیٹیکل ٹاک شوز نے, لیکن وقت کا ضیاع بھی بہت ہے. سر ہر چینل پہ ایک ہی بات ہو رہی ہے. ہر چینل پر ہے نہیں, ہر روز ہی تقریباً ایک بات ہو رہی ہوتی, اس لیے کہ چینل کا پیٹ انہوں نے بھرنا ہی بھرنا ہے. ٹاپکس ختم ہو جاتے ہیں, نہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے, نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے, نہ کوئی حکومت چینج ہو رہی ہے, نہ کوئی کانسپریسی تھیوری صحیح ثابت ہو رہی ہے. تو اس لیے دیکھا جائے تو وقت کا ضیاع ہے, لیکن فائن ٹیوننگ بھی ہوئی ہے. سر گفتگو میں تھوڑا سا عمر صاحب کو بھی شامل کر لیں. جی عمر صاحب. سر دیکھیں, اگر یہ فائن ٹیوننگ ہوئی ہے تو پھر ہمیں سیاست میں زوال نظر کیوں آ رہا ہے؟ آپ نے بہت اچھی مثال دے دی امریکہ کی, کہ امریکہ میں انتخابات سے پہلے ووٹرز کا جو رجحان ہوتا ہے وہ ٹی وی ٹاک شوز ڈیولپ کرتے ہیں, ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے ہوتا ہے. اس کا نتیجہ آپ دیکھیں ٹرمپ جیسے انسان کی صورت میں ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں پاکستان, انڈیا, جہاں ٹاک شوز اور میڈیا کو آزادی ہے, وہاں پر ہمیں سیاسی زوال کیوں نظر آ رہا ہے؟ سیاسی جماعتیں پہلے کے مقابلے میں زوال کا شکار ہیں. مودی جیسے لوگ آج, جہاں کبھی نہرو جیسے مہان لوگ پرائم منسٹر تھے, آج اس انڈیا میں مودی جیسا فاشسٹ بندہ پرائم منسٹر ہے. بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں جہاں اس طرح کی جمہوریت ہے, وہاں حسینہ واجد کی فاشسٹ پالیسیز دیکھ لیں آپ. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے مزید بگاڑ پیدا کی ہے ٹاک شوز. اس میں کوئی شک نہیں. ٹاک شوز کی ایک بہت بڑی قباحت ہے کہ ٹاک شوز کی وجہ سے پولرائزیشن ہو گئی ہے, بے پناہ پولرائزیشن ہوئی ہے. اور اب آ کر لوگوں کا سچ پوچھیں تو ٹاک شوز سے اعتبار ہی اٹھتا چلا جا رہا ہے. سر ویسے یہ ٹاک شوز کی زبوں حالی کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو جو بنیادی وجہ ہے, میں اس میں آپ کو جو ہے میں کو قصے کہانیاں سنانا نہیں چاہتا تھا, لیکن ایک واقعہ ہے جو میں اپنے شو میں خبریار میں بھی ایک دفعہ کوٹ کر چکا ہوں, کہ ایک ڈی آئی جی جیلز وہ گیا دورے پہ, تو اس نے قیدیوں سے خطاب کرنا تھا. تو خطاب کے دوران کافی بور بھی کیا ہوگا اس نے, لیکن ایک انتہائی پتے کی بات, ایسی بات کی جو میں سمجھتا ہوں ایک پورا چیپٹر ہے تاریخ انسانی میں. اس نے کہا کہ میرے قیدی بھائیوں, ہم میں جو باہر ہیں اور تم میں جو اندر ہیں, بنیادی فرق پتہ کیا ہے؟ کیا؟ سب چپ, سب نے اسی طرح آپ کی طرف پوچھا جی کیا؟ اس نے کہا آپ پکڑے گئے تھے. واہ. ہم پکڑے نہیں جاتے, ہم بہت سے کرائمز کومٹ کرتے ہیں, لائٹ جمپ کرتے ہیں. آپ کی قسمت اچھی کہ وہاں کیمرہ بھی نہیں ہے, سارجنٹ بھی نہیں ہے, وارڈن بھی نہیں ہے, آپ بچ گئے. یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جہاں دور دور تک کسی ٹریفک وارڈن کی آپ کو شکل نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن کسی جگہ پہ کیمرہ تھا اور وہ کیمرے میں آ گئے. میں تمثیل میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں. ہمارے ٹی وی ٹاک شوز کے جو مدار المہام ہے, جو سو کالڈ فینگز آف آور نیوز میڈیا, یہ جب تک پکڑے نہیں نہ گئے تھے تب تک خوب چاندی تھی. اب آ کر یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ہر ایک کسی نہ کسی کے ایپرن سٹرنگ کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے, کوئی مصلحت ہے. کوئی نواز لیگ کا ڈھول پیٹ رہا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا بھمپو بنا ہوا ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کا سٹوج ہے, اور کوئی عمران خان کے لیے شور مچا رہا ہے. یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں. رائٹسٹ ہونا, لیفٹسٹ ہونا, مڈل میں ہونا, یہ شروع سے رہا ہے.
लेकिन सर ये अपने नजरिए के साथ नहीं है, राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट, ये नजरियाती नहीं है। इस मुल्क में मुसावात अखबार भी है, जसारत भी है, नवाए वक्त भी थी, जंग भी था, मशरिक भी था, इमरोज भी था, ये सब चीजें थी, लेकिन वो नजरियाती थे। उस दौर के सहाफ़ी ज़्यादातर, सारे तो तब भी नहीं, जी उस दौर के ज़्यादातर सहाफ़ी नजरियाती थे, आज ज़रूरियाती हैं। जबरदस्त। ये जो आपकी ज़रूरियात हैं वो डिटरमिन करती हैं कि हमें इस मौसम में किस तरह के कपड़े पहनने, हमें अपना लाइफस्टाइल किस तरह वज़ा करना है। नवाज लीग सूट करती है? नहीं, वो तो रूबा ज़वाल है। फिर पीपल्स पार्टी करेगी? हाँ, वो भी बड़े फैयाज हैं, क्योंकि उन्हें तो लत्थी जड़ी कोई नहीं। और फिर रह गया इमरान खान, नहीं वो ना करना, वो बहुत शकील है, बड़ा सख्त है, बड़ा कंजूस है, और उस बेचारे के पल्ले ही कुछ नहीं। और ये फैक्ट है, इमरान के पल्ले वो अगर है भी, देखें इस वक्त वो वज़ीर आज़म है, वो चाहे तो उतनी ही नवाज़शात कर रहा है, देखें आज फेस कर रहा है कि नहीं, बड़ा म्यूज़िक फेस कर रहा है वो, लेकिन उसने भी ठीक स्टेप लिया है कि मैंने सब्सिडाइज नहीं करना। सब्सिडी देते हैं यतीमों को, मिस्कीनों को, मरे हुओं को, जी। और तुम तो हमें दो, बजाय हमें देने के हमसे मांग रहे हो। ये थी एक रीज़न, आपने मुझसे रीज़न मांगी, एक ये मैंने बता दी। एक दूसरी रीज़न चलते चलते इमरान से याद आ गया, इमरान ने सोशल मीडिया पर, उसकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया में बहुत कचरा है, बड़ा बड़ा गार्बेज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन याद रखिएगा सोशल मीडिया को दो चीज़ों की ज़रूरत है, दयानतदारी और सरपरस्ती। अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद रहीं तो फिर आप देखिएगा विद इन नो टाइम मोहम्मद इदरीस, ज़ेड सुलहरी, इरशाद हक्कानी और मुन्नू भाई जैसी कौंपलें इसी सरजमीन से फूटेंगी। व्यूअर्स, आपने आज का डायलॉग विद हिस्ट्री देखा। अपना कीमती फीडबैक देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।